أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يردون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا مؤمنين أي لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے؟ سب سے زیادہ وہ شخص ظالم ہے کہ افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا سب سے زیادہ وہ ظالم ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے کہ نہ؟ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ جھوٹ. اللہ نے نہیں فرمایا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ اپنے پاس سے انہوں نے جھوٹی بات کی ہے، جھوٹ پکا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ جھوٹ ہے. عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی کیا ہے کہ نا، یہ جھوٹ ہے. اللہ نے نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا ہے. عیسائیوں بدبختوں نے یہ بکواس کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. فرشتے اللہ کی بیٹی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مشرک جبری قہری شفاعت کے قائل تھے، تکیشائی جو ہم کہتے ہیں. اللہ کی اذن سے ساتھ شفاعت ہوگی. اللہ انبیاء کو، علماء کو، شہداء کو اجازت فرمائیں گے. اس میں آتا ہے پہلے علماء انبیاء شفاعت کریں گے اپنی قوموں کی امتوں کی، پھر علماء حق، اور پھر شہداء، پھر اور بھی وفاظ، قرآن کاری، دوسرے حضرات اللہ کی اذن سے شفاعت کریں گے. لیکن اللہ کی اذن سے شفاعت ہوگی، اجازت دیں گے اللہ پاک. جس کو دیں گے وہ شفاعت کر، وہ کرے گا جس کے حق میں اجازت دیں گے، جس کے حق میں شفاعت کر، اس کے حق میں شفاعت کی. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے تکے شاہی کہ اللہ پاک یہ میری اولاد ہے، یہ میری امت ہے، یہ میرے ماننے والے ہیں، بس ان کو ویسے ہی پار کر دو، لگا دو. جیسے یہاں قہری عدالتوں میں چلتی ہے، زبردستی تکے شاہی. قہری جبری شفاعت نہیں ہوگی، اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی. تو مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا قہری شفاعت والا، جبری شفاعت، یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. قہری شفاعت والا، جبری شفاعت والا عقیدہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. قہری شفاعت نہیں چلے گی، اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی. مشرک اللہ پاک کے حکموں کا تو انکار کرتے تھے، اپنے پاس سے ہی کسی چیز کو حلال کر لیتے تھے، کسی کو حرام کر دیتے تھے. خود ہی جو اللہ پاک کے احکام تھے، حکم تھے، ان کو نہیں مانتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے. اپنی طرف سے ہی خود ہی کسی چیز کو حلال کر لیتے تھے اور کسی چیز کو کیا کر لیتے تھے؟ حرام کر لیتے، اور کہتے تھے ہم کو اللہ کا حکم ہے. کہتے کیا تھے؟ اللہ کا حکم. یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جس کو اللہ نے حلال نہیں کیا وہ حلال نہیں ہے، جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا وہ حرام نہیں ہے. یہ بھی کیا تھا؟
جھوٹ اپنے پاس سے ہی ایک چیز کو حلال کر لیا، ایک کو حرام کر لیا، اور کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے جنہوں نے کیا بولا؟ جھوٹ باندھا اللہ پہ، اپنے پاس سے جھوٹی باتیں اللہ پاک کی طرف منسوب کی، تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو پیش کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے دن قیامت کے، ذلیل و خوار ہو کے مجرمانہ حیثیت سے ان کو اللہ کے دربار میں دن قیامت کے پیش کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، کہیں گے گواہ کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پہ کیا باندھا تھا؟ جھوٹ باندھا تھا۔ گواہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پہ کیا باندھا تھا؟ جھوٹ باندھا تھا۔ یہ گواہ کون ہوں گے؟ کرامن کاتبین، ساتھ ساتھ ہیں، یہ لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں ہر پہلو میں۔ اور اس کے علاوہ انبیاء و رسول کہیں گے کہ یہ جھوٹے، انہوں نے جھوٹ باندھا تھا اللہ پہ۔ اور اس کے علاوہ آدمی کے اپنے اعضاء جوارے، یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے، زبانیں بند ہوں گی، بورے لگا لیو نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ دن قیامت کے ہم منہ پہ کیا لگا دیں گے؟ بورے لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، وہ زمین کا حصہ بولے گا دن قیامت کے، جس پہ بدماشی کی، کفر کیا، شرک کیا، تمالیں پائیں، پگڑے پائے، یہ زمین کا حصہ بولے گا کہ یار مجھ پہ اللہ پاک فلاں نے یہی جرم کیا ہے، زمین بولے گی، یہ زمین کے حصے پہ نیکی ہوگی، وہ زمین گواہی دے گی، اللہ یہ جو تھے مجھ پہ یہ فلاں ملنے کو کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے نا، تو جو بھی اس کو سنتے ہیں، انسان، جنات، گڈے، لاکو، پتھر، یہ سب دن قیامت کے مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیرا نام بلند کرتا تھا، یہ نماز کے لیے بلاتا تھا۔ جہاں جہاں تک مؤذن کی اذان جاتی ہے، جو سنتا ہے، کوئی درخت ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی زمین کا ٹکڑا، کوئی جو بھی ڈیلا ہے، حدیث میں آتا ہے، یہ سب مؤذن کے حق میں کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے۔ تو آپ یہ قرآن الحمدللہ یہ مسجد آپ کے حق میں گواہی دے گی انشاءاللہ۔ دن قیامت یہ مسجد بولے گی کہ اللہ ان کو کچھ نہ کہنا، یہ تو مجھ کو آباد کرتے تھے، اور دل سے آباد کرتے تھے، خلوص سے آباد کرتے تھے، اور یہ تیرا قرآن سمجھتے تھے، قرآن بھی گواہی دے گا، یہ اللہ گھر بھی گواہی دے گا۔ دو چیزیں آ گئی، قرآن بھی آ گیا، اللہ گھر بھی آ گیا، تو انشاءاللہ سے اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیم، اللہ کا رحم مومنین پہ ہوگا دن قیامت ہے، اور کسی پہ نہیں ہوگا، ایمان والوں پہ ہوگا، کافروں، مشرکوں، منافقوں پہ اللہ کا رحم نہیں ہوگا، ایمان والوں پہ ہوگا۔ میرے بھائیو بار بار میں کہتا ہوں، اس کو چلاؤ، اس کو مضبوط کرو، وہیں کھڑے ہیں بس 50 وہ بھی 10 ہر روز نہیں آتے، پھر آ جاتے ہیں، پھر نہیں آتے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کتنے کام پڑ گئے، قرآن سے ہم کیا کام ہے کوئی، اس کو مقدم رکھو، اس کے ٹائم کو ضائع نہ کرو، بس یہ ٹائم اپنے 24 گھنٹے میں سے آدھے گھنٹے قرآن کے نام لا دو، وقف کر دو، بھائی اس میں کوئی کمپرومائز، کسی کو ٹائم نہیں ہم دے سکتے، بس اللہ سے وعدے کر لو، قسمیں کھا لو، یا اللہ یہ قرآن کا ٹائم ہے، بس اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ پڑھ کے دکھاؤ، کوئی قربانی دو نا، پھر بیٹھے بیٹھے تو کچھ ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، قربانی دو۔ دوست لوگ، احباب کو، کچھ نمازی یہاں آتے ہیں، ملائک سلائک والے، تو پیار کے ساتھ دعوت ہو جائے، ہم قرآن سمجھتے ہیں، بھائی آؤ تم بھی سمجھو، میرے قرآن کی ضرورت ہے، آؤ اللہ پاک نے کیا فرمایا قرآن کے اندر پتہ چلے گا، ان کو دعوت دو، اپنے دوستوں کو دعوت دو۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کہیں گے گواہ کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پہ۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پہ اللہ کا باقی کیا ہے؟ لعنت ہے، ظالموں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، جنہوں نے جھوٹ بول کر، اللہ پہ جھوٹ باندھ کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے اپنی جانوں پہ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ اور جو ظالم ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ اللہ پاک کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ ظالموں سے اللہ پاک نے اپنی رحمت کو دور، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت کو اس سے دور کر دیتا ہے،
اس کو اللہ سے پاک کی رحمت نصیب نہیں ہوتی. کہ الذین، ایک تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پاک فرمایا. دوسری بات یہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھا، تو بات اللہ پاک نہیں فرمائی، اپنے پاس سے جھوٹی بات بنا کے اللہ پاک کی طرف منسوخ کر دی. یہ بھی اللہ پاک کی بات ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. تو دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے. اب بھی روکتے ہیں لوگ، اور ملیں گے آپ کو ایسے روکنے والے. ہاں جی ملیں گے. اتنے نہ جانا ترجمہ نہ پڑھنا بھابی ہو جائے گا، وہاں نہ جانا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی مولوی رہ گیا کوئی قرآن بیان، سارے ہی مولوی مر گئے، بڑے بڑے فیصلہ باد پڑھا پیا. مرو پھر بنان تو کرو، مرو آؤ، چلو ہے مولوی پھر بیان کرو. کیوں نہیں کرتے قرآن بیان؟ کسے کہانیاں فضائل رسائل، جی چلو جاؤ کر کرو پھر بیان. وہ اور مولوی ہے فیصلہ باد میں، تو کیوں نہیں کرتے قرآن بیان؟ پھر وہ یہی مولوی رہ گیا. وہ تھوڑے مولوی یہی قرآن سمجھا سکتا، وہ نہیں وہ قرآن سمجھا سکتا. ہمارے بزرگ غلط ہیں، یہ کہ اکیلے ہی مولوی ہے سچا، اس لیے ہمارے بزرگ ہیں مولوی سارے جھوٹے ہو گئے، سارے غلط ہو گئے. ہاں جی ایسی باتیں کریں گے لوگ، آپ سے بھی ہوں گی. ہاں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، کہو آمین. دیکھو یہ کہ جو بزرگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو کیلا مولوی کیا کر رہا ہے؟ بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ سائل فضائل، بس ایک لائن دے رہی، بس ہمیں یہی کافی ہے جی. اور مولوی کیا کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. الحمدللہ کروڑوں کتابیں بھی اللہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. بولو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. آپ خوش قسمت لوگ ہیں، عظیم شان لوگ. اللہ نے آپ کو قرآن بار بار آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں انشاءاللہ. اور خوشخبری جو اصل آپ کو ملیں گی دن قیامت کی انشاءاللہ. اس کا رزلٹ دیکھو گے پھر کیا ہے اس کا. ہاں پھر اب تو نہیں کہ لوگ مانتے ہو قاری صاحب بس ہر بھائی یہی رٹا لگائی جا رہے ہیں بس. ہے جی آؤ بھائی پڑھو بھائی. لیکن اب نہیں کچھ نظر آ رہا کہ انشاءاللہ دن قیامت کے پتہ چل جائے. قاری صاحب صحیح کہتے تھے، جب قرآن آپ کے ساتھ ہوا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. دن ماں چھوڑ جائے گی، ساتھ باپ والد ہر چیز سب چھوڑ جائے گی. کوئی جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں کون کام آئے گا؟ اللہ کا قرآن کام آئے گا. اب ٹائم ہے. اور میں تو یہ بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میں خلوص ہے، خلوص سے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی میل ملاوٹ نہیں ہے دل میں، تو انشاءاللہ دنیا میں ہی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کا رزلٹ کچھ نہ کچھ دے گا اللہ انشاءاللہ. قرآن کا کسی شکل میں دے دے، رزق کی شکل میں دے دے، بچوں کی شکل میں دے دے، ہے جی عزت کی شکل میں دے دے، علم کی شکل میں دے دے، کسی شکل میں بھی دے دے انشاءاللہ آپ کو اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا. اور اس کا کچھ ہے رزلٹ انشاءاللہ دنیا کے آخر میں انشاءاللہ روڑ کے لگا دے گا. اللہ قرآن کی برکت سے بہاریں لگا دے گا. یہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول ہے. یہ ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا کوئی اور آدمی دعویٰ کرے گا. کوئی مولوی کہہ لو جی اس کتاب کو پڑھو، گارنٹی دے شفاعت کی گارنٹی دے بھی. اگر یہ شفاعت نہ کہ اس کتاب نے تو مجھے پکڑ لینا. میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے نا کہ اگر خلوص کے ساتھ قرآن سے رہے، موت آ گئی قرآن پڑھتے سمجھتے، اگر قرآن نے ساتھ نہ دیے مجھے پکڑ لینا. کوئی دے مولوی گارنٹی میں کسی کتاب کی اپنے لکھی گی؟ کوئی نہیں دے گا. یہ قرآن ہے. اور اگر مجھ سے اللہ نے پوچھا تو نے کیوں گارنٹی دی، میں کہوں اللہ تیرے رسول نے گارنٹی دی. تیرے رسول نے کہا تھا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. لوگوں قرآن پڑھو، قرآن دن قیامت کے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرو. پڑھنے والے کا ذکر ہے، جو سمجھے گا عمل کرے گا اس کی قرآن کتنی شفاعتیں کرے گا. اللہ تیرے نبی نے کہا تھا، فرمان تھا تیرے نبی کا، میں نے تو گارنٹی نہیں دی. اور میرے بھائیو نبی کی گارنٹی صرف نبی کی گارنٹی نہیں ہوتی. نبی کی گارنٹی کس کی گارنٹی ہوتی ہے؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبی اپنی طرف سے نہیں کلام کرتا، بولتا. جب بھی بولتا تو کسی طرف سے بولتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کے ہونٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اللہ چھوڑتا ہے نبی بولتا ہے، اللہ نہیں چھوڑنا نبی نہیں بولتا. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہتا ہوں لوگ بڑے بڑے پڑھے لکھے ایم اے ڈبل ایم اے جی مارکیٹیں چلا رہے ہیں، بڑی بڑی فیکٹری کارخانے بسیں ہیں، اس کو چھوڑ کے رسالے پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں.
چلو پڑھو، اگر وہ قرآن سننے کی روشنی میں نہیں منع کرتا، کتابیں اور بھی ہیں، پڑھو، اس کو تو پڑھو، اس کو چھوڑ دیا، وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو نظر پر یہ ہمارے لیے کافی، اس کو چھوڑ، آدمی مرنو مر جائے، جو مرضی ہو جائے، لیکن قرآن کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، دور ہو گیا، اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد، مارا گیا۔ ایسے لوگ پیدا ہو گئے قرآن کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، روکتے نہیں اللہ کے راستے، دین میں، اللہ کے راستے میں، دین میں عیب تلاش کرتے ہیں، کئی تلاش کرتے ہیں، وہ نقص ملے، وہ نقص ملے۔ کہہ دیتے ہیں لوگ آپ کو مولوی بخشے گئے، ہم تو پہلے بخشے جائیں گے جنت میں اللہ سے۔ اگر مولوی بخشے تو ٹھیک، علماء پر علماء صبح سارے مولوی برے نہیں ہیں، اگر مولوی بخشے گئے نا ہم پہلے بخشے جائیں گے، بتا بھائی تو جنت اللہ سانس لیا تو پہلے بخشا جائے گا، بخشا تو نہیں جاتے اللہ بارے بخشنا۔ کبھی کہتے مولوی نے بیڑا گرک کر دیا، کیا کیا مولوی نے بیڑ کر سارا بیڑ نہیں حکمرانوں نے کھڑی کیا ہے، جو بھی گند پند لائے ہیں امریکہ یہی لائے ہیں، یہ بیٹ کیبل فلاں، یہ وہ ٹی وی ہے جی، یہ شراب، یہ جو یہی لائے۔ مولوی نے کیا کہا؟ مولوی کون سا مولوی کہتا ہے سودی کاروبار کرو؟ کون کا مولوی کہتا ہے کہ 2 نمبر کام کرو، ملاوٹ کرو، دھوکہ دو کسی کو؟ کون کہتا ہے؟ مولوی خود ہی کر رہے ہیں۔ مولوی چندہ مانگتے ہیں، آپ ہر شب باہر ملک کو مانگ کے کھا گئے، اربوں ڈالر کھا گئے، مولوی چندہ مانگتے ہیں، مولوی چندہ، مولوی کو دوسرے مولوی اپنے ملک 200 چندہ مانگتے ہیں مگر سب مسجدوں کے لیے۔ میں کہتے ہیں مولوی کی بڑی کارکردگی ہے، مولوی نے 5 روپے پیچھے جائے، اب 40-50 سال پیچھے جائیں آپ، جو لوگ پیسے والے ہو گئے اس کو پیسے نہیں ہوتا، لوگوں کو 50 روپے مانگ کے مولوی چندہ میں بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، اندر سے بنائی ہیں، اور میں عالم کاری پیدا ہو کے پوری دنیا میں اللہ قرآن نبی کا فرمان بیان کر رہے ہیں۔ یہ مولوی کارکردگی جو بھی ہے مولوی، تو ہمارے بھی حکمرانوں نے کیا کیا ہے؟ ادھا ملک گوایا، ادھا گوا دو پھر ڈہرے، یہ کی کارکردگی۔ میرے بھائیو وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اس میں کیا کریں گے؟ کرتے ہیں دین میں کجی، عیب لب دے، نقص تلاش کرتے ہیں۔ حکمران کہہ دیتے ہیں کہ ہم چوروں کے ہاتھ کاٹ کر پورے ملک کو ٹنڈا کریں، مولویوں کہہ دیتے پورے نہ کرو چوری، مرو، کیوں کرتے ہو چوری؟ کبھی کہتے ہیں کہ سود کا نظام نہ چلائے، یہاں ملک ٹھپ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، باتیں کرتے ہیں۔ دین میں کجی، عیب تلاش کرتے ہیں، وہ اصل بات ہے وہ بالآخرۃ ہم کافرون، کہ وہ آخرت کے ہی منکر ہیں، اس کی جو باتیں کرتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے رسول سے روکتے ہیں، دین میں عیب تلاش کرتے ہیں، اصل میں یہ کیا ہے؟ آخرت کے منکر ہے، بے ایمان ہے، ان کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا کی لذات شہوات، دنیا میں پڑ کے لذات شہوات کو پسند کرتے ہیں اور دین میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اللہ فرمایا یہی لوگ ہیں کہ ہوں یہ نہیں، ہاں یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہیں یہ لوگ عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں۔ یہ لوگ جو ہے نا دین میں عیب تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، آخرت کے منکر ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ اللہ کو عاجز بے بس مجبور کر کے یہ چھپ نہیں سکتے کہیں، ہاں، اور نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ یہ بھاگ سکتے ہیں اللہ سے، نہ یہ اللہ کو عاجز بے بس مجبور کر کے کہیں چھپ سکتے ہیں۔ اللہ پاک تو کائنات کے ذرے کو جانتا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ آسمان اور زمین میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ سے مخفی ہو، تو ذرہ مخفی نہیں ہے تو 5-6 فٹ کا وجود کیسے چھپے گا؟ یہ کیسے مخفی ہوگا؟ اللہ کو عاجز کر کے نہ کہیں چھپ سکتے ہیں نہ کہیں بھاگ سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، دنیا اور آخرت میں اللہ کے علاوہ ان کا کوئی حمایتی بھی نہیں جو ان کو اللہ سے بچا لے، نہ یہ خود بچ سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے، نہ چھپ سکتے، نہ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی بچا سکتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ پیر، فقیر، فرشتہ، کوئی نہیں بچا سکتا۔ یضاف لهم العذاب، دن قیامت کے ان کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا۔ ایک خود گمراہ، لوگوں کو گمراہ کیا، یا ایک کفر کیا، دوسرے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہیں تھے یہ طاقت رکھتے سننے کی اور نہیں تھے یہ دیکھتے، یعنی حق کو سننے کی طاقت نہ دیکھتے طاقت رکھتے تھے، ظاہرہ کانوں سے آنکھوں سے دیکھتے سنتے تھے، لیکن دل کے کانوں سے دل کی آنکھوں سے نہ کچھ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے۔ یہ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں کہ خسروا انفسہم، جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، ان لوگوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو، ایمان کو چھوڑ کے کفر کو پسند کیا، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کو پسند کیا، اور جنت کو چھوڑ کے کس کو پسند کیا؟ جہنم کو پسند کیا، تو اس لیے لوگ گھاٹے میں پڑ گئے، گھاٹے میں ڈال دی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گی دن قیامت ان سے وہ چیزیں جو تھے یہ افطرا کرتے، جو جھوٹی باتیں کرتے تھے نا یہ دنیا کے اندر ہے، بڑکے مارتے تھے، پھڑے مارتے تھے کہ میری نسبت اونچی ہے مولوی صاحب، میں فلاں بزرگ کا بیعت ہوں، بس بزرگ مجھے لے جائے گا، اللہ سے بچا لے گا، اللہ سے چھڑا لے گا، میرے بزرگ کی بڑی ساتھی ہے جی۔ یہ جو دنیا میں جھوٹی پھڑے بڑکے مارتے تھے نا، تو یہ دن قیامت کی کوئی شے نظر نہیں آئے گی، گم ہو جائیں گی سب چیزیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، ضروری ہے کہ بے شک یہ آخرت میں زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں، کیونکہ کفر شرک جو ہے یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ دنیا میں ساری زندگی کفر شرک کرتا ہے، اور دن قیامت کی کیا ہوگا؟ یہ سب سے زیادہ ان کا نقصان ہوگا کفر کرنے والے کا شرک، کیونکہ کفر و شرک سب سے بڑے گناہ ہیں، کفر شرک کرتا کرتا وہ مر گیا تو دن قیامت میں سب سے زیادہ انہی کا نقصان ہوگا، کافروں کا، اور اتنی کسی کی آخرت برباد نہیں ہوگی جتنی کافر اور مشرک بے ایمان کی آخرت برباد ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ایمان باللہ پہ رو، پہلے بھی ایمان باللہ پہ روڑا پڑتا تھا نبی کے دور میں، اب ایمان باللہ پہ روڑا ہے، باقی اللہ کے نبی کو تو سب مانتے ہیں، خاتم الانبیاء مانتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہی مانتے ہیں، کئیوں نے رب بنا دیا اللہ کے نبی کو، اللہ سے مانگتے نہیں بلکہ نبی اتنا مانتے ہیں اللہ کے نبی کو، ختم نبوت کو ہی مانتے، سارے ہی مانتے ہیں، مسلمانوں کو 3-4 فرقے ہیں، 3-4، فرشتوں کو سب مانتے ہیں، کوئی فرشتے کا انکار نہیں کرتا، سب مانتے ہیں، پوچھ لو فرشتے ہاں صحیح ہے، کوئی ہاں صحیح، اللہ کے مخلوق ہیں، ہاں جی ہیں، جبریل بھی کئی سب مانیں گے، کوئی انکار نہیں کرے گا، کتابوں کا کوئی انکار نہیں کرتا، کتابوں کو سب مانتے ہیں، نبیوں کو سب مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر کو سب مانتے، ایمان باللہ پہ روڑا ہے، ایمان باللہ پہ مانتے تو نہیں، کس کو نہیں مانتے؟ اللہ کو، اللہ کی ذات میں بھی شرک کرتے ہیں، اللہ کی بات میں نور من نور، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نور سے اللہ کی ذات میں شرک ہے، اور کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے اللہ کے، یہ کہتے ہیں نور من نور، اللہ کے نور سے نور ہے، بات تو وہی ہے، ذات میں شرک ہو گیا، وہ بھی ذات میں شرک کرتے تھے، وہ بھی نبیوں ولیوں سے مانگتے تھے، وہ بھی نصرانی مکے یہ بھی نبیوں ولیوں سے مانگتے ہیں، یہ نبیوں سے مانگتے ہیں، لیکن نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی کہتے ہیں، مسجدوں میں سے آوازیں آ رہی، اللہ کے گھر میں سے اللہ کو نہیں پکارا جا رہا، مولوی مر گیا، مر گئے مولوی، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ کھڑے ہیں مولوی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ اسی پہ لڑ رہا ہے مولوی، اللہ کے حق پہ حملہ ہو رہا ہے، اللہ کی توحید پہ حملہ ہو رہا ہے، مولوی کوئی پرواہ، چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ کھڑا ہے مولوی اپنے لیے۔ بھر دو جولی میری یا محمد، کون بھرتا ہے جولی؟ نبی کی جولی کس نے بھری ہے؟ ولی کی جولی کون بھرتا ہے؟ ساری مخلوق کی جولی کون بھرتا ہے؟ سب کی آسیں مجھے پوری کون کرتا ہے؟ سب کی مرادیں پوری کون کرتا ہے؟ سب کی مشکل آسان کون کرتا ہے؟ یہ قرآن بار بار کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، دن کون سنوارتا ہے؟ ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، کون خوشحالیاں دیتا ہے؟ کون رزقیں دیتا ہے؟ کون اولاد دیتا ہے؟ عقیدہ بنا لو بھائی، یہ عقیدہ بن گیا نا آپ کا، انشاءاللہ دنیا میں سے جیت کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ اگر یہ عقیدہ نہ بنا، قرآن سن کے بھی قرآن نہ اندر گیا، اللہ کی توحید نہ اندر گئی، شرک نہ باہر آیا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھنا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ پھر نماز کا کوئی فائدہ تھا، کوئی روزے کا، یہ عقیدہ بنا لو میرے بھائیو کہ اللہ وعدہ ہو، اللہ اپنی ذات میں وعدہ ہو، اپنی صفات میں وعدہ ہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اونچی بولو، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے،
جو بھی ہے کس کے پاس ہے؟ اللہ کی رحمت کے دروازے بھائیو رات کو بھی بند نہیں ہوتے، اللہ کی سخاوت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، بڑے بڑے سخیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں رات کو، اللہ کی سخاوت کے دروازے رحمت کے کبھی بند نہیں ہوتے۔ ان الذین، جو لوگ ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی ذات و صفات یہ ایمان لائے، اللہ کو ذات و صفات میں وحدہ لا شریک مانا، شرک نہیں کیا، اس کے بعد پھر عوامل صالحات، پھر کیا کیے؟ نیک عمل کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکات، قربانی، قرآن، جی باقی سب نیک اعمال۔ لیکن پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے، پہلے ایمان ہے، ایمان قبول ہوگا اللہ کے دربار میں تو نیک عمل قبول ہوگا، بار بار پہلے ایمان آ رہا ہے قرآن کے اندر، ہمارے صالح پیچھے ایمان قبول ہوگا تو اچھے عمل قبول ہوں گے، اگر ایمان ہی مسند ہو گیا، شرک والا ملاوٹ والا ایمان ہوا تو جتنے مرضی سے باتیں کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ایمان بھی خلوص والا قبول کرتا ہے، عبادت بھی خلوص والی عبادت کرتا ہے، اللہ نہ ایمان ملاوٹ والا ایمان قبول کرتا ہے، نہ ملاوٹ والی اللہ عبادت قبول کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کی اچھے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور آج نہیں کی انہوں نے اپنے رب کے سامنے، اپنے رب سے ادھر کیا کرتے رہے؟ اپنے رب سے آج نہیں کرتے رہے، ڈرتے رہے، فخر غرور تکبر نہیں کیا، بچ بچ کے سبل کے اللہ ڈر کے زندگی گزارتے رہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ کیا ہیں؟ جنت والے، یہ لوگ ایمان والے، اچھے عمل کرنے والے، اور اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کیا کرنے والے؟ عاجزی کرنے والے۔ یہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، ان کی خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ روزہ 500 سال ہو گئے بس یہ نہیں کہ تسی نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، نہ قرآن پڑھیا ہے بس چلو جنت ویلی کرو، یہ نہیں ہوگا۔ کیا رہیں گے؟ ان کی خالدون، ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے، نہ اللہ نکالے، نہ یہ نکلے اور نہ اللہ ان کو نکال لے گا۔ جنت کون چھوڑ رہا ہے؟ کوئی جنت اتنے 2.5 مرلے کا مکان ہی لوگ چھڑ دے وہاں سے نکلتے، تو اتنی جنت میں سے کون نکلے؟ کون چھوڑے گا اتنی بڑی جنت کو؟ نہ یہ نکلیں گے اور نہ اللہ ان کو نکال لے گا۔ ہاں، جنت کے اندر اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی اور اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا ایمان والوں کو۔ جنت کے اندر جنتیوں کو نہ کوئی پیشاب پخانا آئے گا، نہ نیند آئے گا، نہ منہ میں سے پانی آئے گا اور نہ ناک میں سے پانی آئے گا، نہ کوئی میل، نہ کوئی سمیل، نہ کوئی بدبو، جی، اور نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں گی، نہ جنتی جنت میں پریشان ہوگا، اور نہ جنت کے اندر جنتی بیمار ہوگا، نہ بوڑھا ہوگا، نہ موت آئے گی، بلکہ موت کو موت آ جائے گی۔ میرے بھائی وہ زندگی ہے، یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے اس زندگی کے مقابلے میں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تصویر میں آتا ہے علماء نے فرمایا جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما کے وہ رغبت کرنی ہے تو اس میں رغبت کرو، وہ حاصل کرو جنت کو۔ کیا کر رہے ہو تم؟ ڈالر پاؤنڈ یہ وہ دنیا اکٹھی کر رہے ہو، اگر کچھ کرنا ہے تو آ کرو، جنت حاصل کرو، اس میں رغبت کرو۔ اللہ پاک نے بھائیو قرآن کے اندر کہیں تو خطاب فرما کے مسئلہ توحید بیان فرمایا، اور کہیں اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کے مسئلہ توحید بیان فرمایا، قسمیں کھا کے، بھائی ایمان مجھے پھر بھی نہیں مانے، قسمیں کھا کے اللہ نے مسئلہ توحید بیان فرمایا، اور کہیں اللہ پاک نے عقلی دلائل بیان کر کے مسئلہ توحید کی عقل سے اللہ کو پہچانا، کہیں نقلی دلائل اللہ پاک نے بیان کر کے مسئلہ توحید بیان فرمایا۔ پچھلے نبیوں ولی حالات و واقعات بیان فرما کے فرمایا کہ یہ نبی ولی جتنے بھی تھے یہ سب مسئلہ توحید میں اکٹھے تھے، ان کا کوئی ان کا اتفاق تھا، سب کا کسی کا اختلاف نہیں تھا مسئلہ توحید پہ۔ تو کہیں اللہ پاک نے مثالیں بیان کر کے مسئلہ توحید بیان فرمایا ہے، تو یہاں اللہ پاک ایک مثال بیان فرما کے مسئلہ توحید بیان فرما رہے ہیں کہ مثل الفریقین، مثال دو فرقوں کی، دو گروہوں کی، کل اعمیٰ والاصم والبصیر والسمیع، من اندھے کے اور بہرے کے اور دیکھنے والے کے اور سننے والے کے۔ مطلب کیا؟ ایک آدمی اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی کیا ہے؟ اندھا بھی ہے،
اور کیا ہے؟ بہرا بھی ہے، اور دوسرا آدمی دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے. سمجھائی نا مثال؟ اللہ پاک فرما رہے تھے ایک آدمی اندھا بھی ہے اور کیا ہے وہ؟ بہرا بھی ہے، اور دوسرا آدمی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی. میں یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر ہے. ایک آدمی اندھا ہے، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، ایک آدمی دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے، یہ برابر نہیں ہے. اسی طرح فرمایا کافر اور مومن برابر نہیں ہے. کافر کیا ہے؟ اندھا ہے، کافر بہرا ہے، اور مومن دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے. کافر جو ہے وہ حق کو نہیں دیکھتا، حق کو نہیں سنتا. مومن جو حق کو سنتا بھی ہے اور حق کو دیکھتا بھی ہے. یہ دو برابر نہیں ہے. کافر جس طرح اندھا اور بہرا دیکھنے والا اور سننے والا برابر نہیں ہے، اسی طرح مومن اور کافر آپس میں برابر نہیں ہے. فرمایا هل یستویان مثلا، کہ یہ دونوں مثال میں برابر ہے؟ کافر اور مومن یہ برابر نہیں ہے. مومن کا انجام اور ہے، کافر کا انجام اور ہے. کافر کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. مومن کہاں جائے گا؟ اس میں برابر نہیں. افلا تذکرون، اور تم نصیحت نہیں پکڑتے. یہ اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اس کو قبول کر کے نصیحت پکڑو اور کفر شرک کو چھوڑ کے مومن اور موحد بن جاؤ. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور کون زیادہ ظالم اس سے جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ کو. اولئک یعرضون علی رب، یہی لوگ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. ویقول اشہاد، اور کہیں گے گواہ هؤلاء الذین كذبوا على ربهم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ باندھا اپنے رب پہ. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، خبردار لعنت ہے اللہ کی کس پہ؟ ظالموں پہ. الذین یصدون عن سبیل، یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ویبغون عوجا، اس میں عیب تلاش کرتے ہیں. وهم بالآخرۃ، اصل بات یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ آخرت کے انکار کرتے ہیں، آخرت کے منکر ہیں. اولئک لم یکونوا، یہ لوگ نہیں ہیں معجزین فی الارض، اللہ کو عاجز کرنے والے زمین میں. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے واسطے ان کے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی. یضاعف لهم العذاب، دوگنا کیا جائے گا واسطے ان کے عذاب. ما کانوا یستطیعون السمع، نہیں طاقت رکھتے تھے یہ سننے کی. وما کانوا یبصرون، نہیں تھے یہ دیکھتے. اولئک الذین خسروا، یہی لوگ ہیں جنہوں گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گی ان سے وہ چیز جو تھے یہ افترا کرتے، جھوٹ بولتے. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاکثرون، ضروری ہے کہ بے شک آخرت میں کیا ہوں؟ زیادہ نقصان والا. جب یہ کافر مشرک تھے، کفر شرک کو چھوڑے ہی نہیں، مر گئے کفر شرک کرتے، تو کفر شرک کے ایسا گناہوں سے بڑا گناہ ہے، تو ان کا نقصان بھی کافر مشرک ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ ایمان لائے عمل کیے اچھے. واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی کی اپنے رب کے سامنے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے. ہم فیہا خالدون، رہیں گے. مثل الفریقین، مثال دو فریقوں کی. من اندھے اور بہرے کی، اور دیکھنے والے کے اور سننے والے کی. هل یستویان، کیا یہ برابر ہے مثال میں؟ یہ برابر نہیں ہے مثال میں. مومن کافر برابر نہیں ہو سکتا. مومن کا انجام اور ہے، کافر کا انجام. مومن جنت میں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ نصیحت پکڑو، اس مثال کو قبول کر کے کفر شرک کو چھوڑ کے مومن بن جاؤ اور موحد بن جاؤ. جزاکم اللہ خیر. لا بھی پکڑیے.